قل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو کیا زندہ انسان جنت میں داخل ہوگا یا مرنے کے بعد شہادت کے رتبے پر پہنچ کر انسان جنت میں داخل ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ انسان جب اس دنیا سے مر جائے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، تب اس کو جنت میں داخلہ ملے گا. جب اس کی روح قبض ہو گئی تو یہ کہنا قال یا لیت قومی یعلمون، یہ وہی شخص کہہ رہا ہے جو مر چکا ہے، اے کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا. اس سے ان کا یہ شبہ جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ روح نکلنے کے بعد پھر عذاب کیسے ہوتا ہے، روح نکلنے کے بعد پھر بندے کو احساس کیسے ہوتا ہے، یہاں قرآن کی اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ جس کی روح نکل گئی، جس کو شہید کر دیا گیا، وہ بول کر کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو علم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے مجھ کو بخش دیا اور عزت والوں میں سے کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے، قرآن کی اس آیت کی تشریح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس کو کندھوں پر اٹھا لیا جاتا ہے، یہ کہتا ہے اگر نیک ہے کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو لے چلو مجھ کو لے چلو. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اس قید خانے سے رہائی کے بعد وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو لے چلو مجھ کو جلدی لے چلو. اور جنت ہے کافر کی، یہ دنیا جنت ہے کافر کی. کافر کو جب اٹھایا جاتا ہے کندھوں پر تو وہ کہتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کندھوں پر اٹھانے والے افراد اس آدمی کی بات کو سن لیں لصائقہ، سننے والا اس کی بات سن کر بے ہوش ہو کر گر جائے. ثابت ہوا کہ قرآن میں بھی مردے کا بولنا ثابت ہے اور حدیث میں بھی مردے کا بولنا ثابت ہے. جھگڑا ان لوگوں کا اس قبر پر ہے کہ یہ گڑھا، اس کو قبر نہیں مانا جاتا. ان کے نزدیک کہیں آسمانوں پر ایک قبر بنائی جاتی ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس برزخ میں ایک گڑھا کھودا جاتا ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے بلکہ کہیں اور قبر ہے. اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ماننے پر مجبور ہیں. ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئے روپ میں آتا ہے، نیا جسم لے کر آتا ہے. اسی لیے مرنے والے کو کہا جاتا ہے کتا بن کر نہ آنا، سور بن کر نہ آنا، کوئی اچھی شکل لے کر آنا. ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والے کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے اور اس جسم پر عذاب ہوتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ بدکاری کیوں کی، تم نے چوری کیوں کی، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا. اب وہ جس کو خود بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہے فرشتوں سے کتنے ظالم ہو تم، مجھے ابھی تم نے تشکیل دیا ہے، میرے جسم کو تم نے ابھی بنایا ہے اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو چوری کیوں کی؟ مجھے تو دنیا میں بھیجا نہیں ہے، جس کو دنیا میں بھیجا تھا وہ دنیا میں موجود ہے، مجھے اپنے سامنے تم بنا رہے ہو اور بنانے کے بعد پھر مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیے. ایسی بے عقلی کی بات کیا اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہو سکتی ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خود بنوایا ہو، مرنے کے بعد نیا جسم دیا ہو، اور اس نئے جسم کو اس لیے مارا جائے کہ تم نے بدکاری کی ہے، وہ دنیا میں گیا نہیں تو بدکاری کی کس نے تھی؟ لازمی بات ہے، عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جس نے گناہ کیا تھا وہ وہاں دنیا میں دفن ہے.
عذاب ہونا ہے تو اس دنیا میں ہونا ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت۔ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس میں ایک پمفلٹ ہے جس پر یہ حدیث بخاری کی لکھی ہے، عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ قبر ان کے نزدیک کہیں اوپر آسمانوں میں وہ قبر ہے جہاں مردے کو دفن کیا جاتا۔ اب قرآن کس کو قبر کہتا ہے؟ قرآن کس کو قبر کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو منع کرتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر نے آپ کے دامن کو پکڑا اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس نے ہماری ماں کے بارے میں یہ الفاظ ادا کیے تھے، اس نے احد کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے غداری کی تھی، اس نے مسلمانوں اور مہاجرین کو اس طریقے سے ستایا تھا، اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، اللہ نے مجھ کو منع نہیں کیا، مجھ کو اختیار دیا ہے، مجھ سے کیا کہا گیا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے اللہ کے نبی، ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ مجھ کو اختیار دیا گیا ہے نا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے، منع تو نہیں کیا گیا ہے، مجھ کو اختیار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کی بخشش کی دعا کریں تو رحمان کا فیصلہ یہ ہے کہ رحمان ان کو بخشے گا نہیں۔ اے عمر، اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ اللہ 71 مرتبہ بخشش کی دعا مانگنے پر اس کو بخش دیتا، میں اس کے لیے 71 مرتبہ بخشش کی دعا کرتا۔ اللہ کے نبی اپنا قمیض اتار کر اس کو پہناتے ہیں، اس کے منہ میں دفن کر دیا گیا ہے، باہر نکالتے ہیں قبر سے، اس کے منہ میں اپنا لعاب داخل کرتے ہیں، کئی جتن کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اس واقعے کے بعد وہی بھیجتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے اللہ کے نبی، آئندہ ان لوگوں میں سے کسی کا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نماز جنازہ پڑھانا تو درکنار، ان لوگوں کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہ ہونا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ وہ کون سی قبر تھی جہاں اللہ کے نبی جا کر کھڑے ہوتے؟ کیا ان کی قبریں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بنائی تھیں، وہاں جانے سے اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا؟ یا یہی قبر تھی کہ جہاں اللہ کے نبی قبروں پر جا کر دعا کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے؟ فوت ہونے سے پہلے اللہ کے نبی احد کے شہداء کی قبروں پر گئے اور ان کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی قبروں پر جاتے دعا کرتے۔ ایک بڑھیا جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی فوت ہو گئی، اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ بڑھیا نظر نہیں آتی، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ کہا مجھ کو بتلایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں آپ کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہم نے اس کو رات کو دفن کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، دلونی علی قبرہا، مجھ کو اس کی قبر پر لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا میری دعا ان کی بخشش کا سبب بنتی ہے، او کما قال۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اسی گڑھے کو قبر کہتے ہیں، زورو قبورکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ تم کو موت یاد دلاتی ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن میں جس قبر کا تذکرہ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ،
ان منافقین کی قبروں پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا. یہ منافقین کی قبریں